یہاں پر بتانا ضروری ہے، کچھ لوگ جو ہیں ان کی زندگی میں عقیدہ بس واجبی ایک چیز ہے، تھوڑا سا حصہ ہے زندگی کا. کیا ہے؟ عقیدہ تھوڑا سا حصہ ہے، لباس کا ایک حصہ، عقیدے کا گلاب لگایا ہوا سر پر، یہ تھوڑا سا ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کی زندگی ہی عقیدہ ہے. تو عقیدے کو زندگی بنا لو، پھر تم حق طلب ہو جاؤ. اور اگر عقیدہ جو ہے ایک تمہاری ڈیکوریشن ہے، زیور ہے تمہارا، ایک چھوٹا سا حصہ ہے وجود کا، پھر تم مطلب پرست ہونے سے بچ نہیں سکتے. تو وہ لوگ جن کے پاس فیتھ ٹوٹل لائف ہوتی ہے وہی ہوتے ہیں حق طلب. کون سے؟ جن کے پاس فیتھ کیا ہے؟ ٹوٹل لائف، یعنی کہ لائف کا ایک حصہ نہیں ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ نماز کا پیریڈ آ گیا، نہ، نماز جاری رہتی ہے، یعنی کہ اللہ کے ساتھ ڈائلاگ جاری رہتا ہے. یہ نہیں کہ آپ مسجد میں جا کے اللہ سے بات کریں گے، مسجد میں تم نے اللہ کو مقید کر لیا تو کافر ہو جاؤ گے. اگر مسجد کے اندر اللہ سے باہر کون ہے؟ کیا اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ اللہ جو صرف مسجد میں ملتا ہے وہ تو اللہ نہیں ہو سکتا؟ تو مدعا یہ ہے کہ مسجد میں ایک وقت بتایا تاکہ دنیاوی کاموں میں، یوں سمجھ لو کہ حق طلب آدمی وہ ہے کہ جو نماز کو اس لیے چھوڑ کے باہر نکل رہا ہے مسجد کو کہ اللہ کا حکم ہے کہ دنیا میں کام کرنے. اور دنیا دار کون ہے؟ جو دنیا کا کام چھوڑ کے جا رہا ہے کہ آپ نماز کا حکم آگے ادھر جا رہے ہیں. تو رجوع اس کا دنیا کی طرف ہے کہ چلو جی آپ نماز کی طرف چلتے ہیں. اب وہ کیا کہتا ہے؟ ہم نماز میں چلو تمہارا ہے کام دنیا میں اب کرنا پڑے گا کیونکہ اللہ نے کہا ہے کام کریں. تو آپ دنیاوی حرکات اور ایکٹیویٹیز کو اللہ کا حکم بناؤ، پھر تم جو ہے نا حق طلب ہو جاؤ گے. گھر بناؤ، اللہ کا حکم ہے. بچوں سے محبت کرو، اللہ کا حکم ہے. تو اپنی درمیان میں محبت داخل کر دو، اپنے پروگرام میں شامل کر دو، اپنے پروگرام کو بھی اللہ کا پروگرام بناؤ. بات بھی ٹھیک ہے، بھیجنے والے کی مرضی ہے، اسے تمہیں 4 سال کے لیے بھیجا ہے، 4 سال کے بعد واپس میں آ جائے گا، پھر تم کیا کر سکتے؟ یا تو ٹھہرنا تمہارے اختیار میں ہو، ٹھہرنا اختیار میں نہیں ہے، آنا بس میں نہیں ہے، جانا تمہارے پاس قابو نہیں ہے. کیا ہے؟ کیا تمہارے پاس؟ بھیجنے والے نے جب بھیجا اسے بھیجا، اور جب بلائے گا بلا لے گا، اور جو ہو رہا ہے ہو رہا. تم اپنے آپ کو سنبھال کے بیٹھو کہ میں نے غم سے بچ جانا، میں کچھ نہیں کرنا، کہیں اولاد کا غم آ جائے گا، کہیں والدین کا غم آ جائے گا، اور غم جو ہے دروازے سے باہر ہو کے آ جائے گا، اچانک آ جائے گا. آپ آرام سے بیٹھے خبر آ گئی، خبر کیا آ گئی؟ ملک میں بڑی ہنگامہ حالات ہو گئے، پتہ نہیں کیا واقعات ہو گئے، مارشل لاء میں لگا دینا، مہربانی کرنا. اچھا میرے مطلب کچھ واقعات ہو گئے، خبر کا گھر بیٹھے بیٹھے کا خبر آ گئی. تو پریشانی گھر بیٹھے بھی آ سکتی ہے، پریشانی دور سے بھیجی ہوئی چٹھی کی شکل میں آ سکتی ہے، پریشانی قریب سے ایک آدمی کے بد مزاج ہو جانے کی شکل میں جاتی ہے. قریبی آدمی، اللہ تعالیٰ رحم کرے ان لوگوں پر، بہت قریبی آدمی جو ہو سکتے ہیں، میاں بیوی گھریلو واقعات ادھر ادھر، اور بد مزاج کوئی ایک ہی ہو جائے سارا مزاج خراب کر سکتا ہے. ایک آدمی، کوئی ایک بھی آدمی خراب ہو جائے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کو تنہا زندگی نہیں ہے، تو سارا قافلے میں سے کچھ بھی آپ کے ساتھ ہو سکتا ہے. غم بھی ملے گا، خوشی بھی ملے گی، ضرورتیں بھی ملیں گی، واقعات بھی ہوں گے، رخصتیں بھی ہوں گی، موت بھی ہوگا، جنازہ بھی ہوگا. یہ ساری کائنات کے ساتھ ہو رہا ہے. وہ واقعہ جو صرف مومن کے ساتھ ہوتا ہے وہ اس کے دل میں ایمان کا آ جانا، خوف خدا کا آ جانا، اور پیسے کو رکھنے کی بجائے خدمت خلق میں لگا دینا. یہ ہے مطلب مومن کے ساتھ، کہ حاصل کے بجائے اشار کی طرح رجوع کرنا. مومن شروع ہو گیا. مومن کہتا ہے کہ بردر thy need is greater than mine، کہ بھائی تیری ضرورت مجھ سے زیادہ ہے. اپنی پسندیدہ چیز جو ہے دوسرے کی پسند میں آ جائے تو اسے دے دو. حسن طلب، کیا آپ نے یہ چیز کہاں سے خریدی ہے؟ بیچارہ میں ہو گیا اس کو دیکھتے دیکھتے، تو کو یہ ملٹر سے قبول فرما لو، دے دو اس کو چیز. تو مدعا یہ ہے کہ دوسرے کو اپنے سے زیادہ سمجھنا. آپ لوگ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ دیکھو آپ گورنمنٹ افسر ہو، بہت سارے درجات میں ہو، ایک آدمی یا گریڈ پتی کتنے ہوتے ہیں؟ قریب گریڈ رکھو. اچھا کسی اچھے گریڈ کا آدمی، اگر اسے یہ کہا جائے کہ شہر کے سب سے چھوٹے گریڈ کے آدمی کے پاس اس وقت دور کی فقیری ہے، کتب ہے دور، تو فائدہ نہیں لے سکے گا. کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے میرے دفتر کی پی ایم کے پاس کتب ہو جائے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کہتا ہے میں نہیں لے سکتا. کہتے وہ جو آپ کے محلے میں جو جھاڑو دیتا ہے وہ بندہ، وہ اس میں غوث ہو گیا، اس کی وجہ کے پیسے لے لو.
تیرا حصہ اس کے بعد کہتا ہے حصہ اس کے بعد یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میرا حصہ اگلے ہفتے کے پاس ہونا چاہیے. تو حصہ جو ہے نا یہ اختیارات کا نام نہیں ہے، یہ اللہ کی مرضی کا نام. آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ جب چھوٹے آدمی آپ کی نگاہ میں بڑے ہو جائیں گے تو پھر آپ کو فیض ملنا شروع ہو جائے گا، اور بڑے آدمی آپ کی نگاہ میں خود ہی چھوٹے ہو جائیں گے. بڑوں کو اس دور کے انسانوں کو بڑوں کو بڑا کہتے سمجھنا، چھوٹوں کو چھوٹا کہتے رہنا، غریب کو برا سمجھنا اور امیر کی عزت کرتے رہنا، یہ ہے تمہاری وجہ جس سے تم دنیا کے طلبگار ہو گئے، دنیاوی سٹینڈرڈ میں آ جانا. آپ آ جائیں. اس لیے آپ لوگ ذرا خیال رکھو کہ حق طلب وہ ہوتا ہے اب پیغمبر کی زندگی اور اللہ تعالیٰ درود پڑے پیغمبر پر، اللہ تعالیٰ بھیجے اللہ اور اس کے فرشتے، اور اللہ کے پاس خزائن السماوات، آسمانوں کے خزانے، والارض بھی ہے، زمین و آسمان کے خزانے، للہ اللہ کے ہیں سارے خزانے، جنود السماوات والارض، زمین و آسمان کے لشکر اس کے پاس ہیں، اور اپنے پیغمبروں کو فاقے سے گزار دیے. اب فاقے سے گزرنے والا پیغمبر تم لوگ دنیا دار ٹھہرے، تم لوگ یہ بڑا افسوس ہے. وہ پیغمبر تو تمہیں امت سے نکال دے گا. کس بات کا افسوس کر رہے ہو؟ یہ محبت کے معراج ہیں کہ اللہ ہمارے ساتھ ہماری غریبی میں شریک و تیار ہونے کو لگتی ہے، مطلب کہ ہم یہاں پر بیٹھتے ہیں، ایسی واقعات ہوتے ہیں. تم اس بات کو افسوس کر رہے ہو. اللہ نے ایک بندے کو شہادت کے درجے سے گزار دیا، کربلا سے گزار دیا، اور تم لوگ جا کے افسوس کرو گے کہ معاف فرمانا بڑا افسوس ہوا، ہم نے سنا تھا 1400 سال بعد ہی ہے کہ بڑا افسوس ہوا امام علی مقام کہ آپ کے ساتھ جو ظلم ہوا، امام علی مقام سے ہمیں اپنی امت سے باہر نکال دے گا. کہ یہ واقعہ ساری کائنات میں ایک آدمی کے ساتھ انتہائی اور محبت کی شکل میں ہوا. وہ اتنا محترم آدمی کوئی بھی نہیں ہو دنیا میں جتنا امام علی مقام. آپ ایسے سمجھ رہے؟ اس سے زیادہ کسی کے ورنہ تو مرتے تو روز رہتے ہو ہم لوگ، لیکن موتیں جو ہوتی رہتی ہیں وہ ہوتی رہتی ہیں. وہ جو ایک واقعہ ہے ساری کائنات میں ایون نان بلیور کافر بھی اور منقبت آج بھی کہتے جا رہے ہیں. اب یہ واقعہ جو ہے یہ واقعہ ان کے ساتھ ہمدردی نہیں کر دینا کہیں ہمیں بڑا افسوس ہے آپ کے ساتھ کیا ہوا، نہ یہ اللہ جانے اور وہ جانے، ان کے درمیان راحت کی بات ہے. اس لیے آپ جیسے لوگ جو ہیں جہاں مبارک دینی ہے وہاں ہمدردی دکھاتے ہو، جہاں ہمدردی دیتی ہے وہاں مبارکیں کرتے رہتے ہو. ایک آدمی کو پروموشن ہو گئی ہے تو ایک آدمی وزیر بن گیا، مبارک دینے جاؤ گے کل کو معذور ہو جائے گا، گرفتار ہو جائے گا. تمہیں پتہ ہی مبارک کیا ہوتی ہے؟ اور سنا آپ کے پیسے زیادہ آ گئے ہیں، کہتے ہیں ہاں زیادہ آ گئے، مبارک ہو، پتہ نہیں کیا عذاب آ گیا. اس لیے تمہیں نہ تمہاری مبارک صحیح ہے نہ تمہارا افسوس صحیح ہے. اس لیے تم حقیقت آشنا ہوتے نہیں ہو. تو اپنے آپ کو غور کرو اور اپنا جائزہ لو اور اللہ کی طرف رجوع کرو اور دیکھو کہیں آپ سے چھوٹے کے پاس تو بڑی بات نہیں ہے. بس یہ بات جب سمجھ آ گئی کہ چھوٹے کے پاس بھی بڑی بات ہو سکتی ہے اور پھر تم لوگ بڑے ہو جاؤ. بڑا کام ہوتا ہے جس کو یہ یقین ہو جائے کہ چھوٹے کے پاس بڑی بات میں نے کیسے لینا ہے اسے. چھوٹے کو پاس چھوٹا بن کے جاؤ گے تو وہ دے گا بات. چھوٹے کا چھوٹا بننا جائے یہ بڑا مشکل ہے تمہارے لیے. یہی راز ہے سارا. غریب کے سامنے آرزو مند ہو کے جانا یہ راز ہے. دادا صاحب غریب الوطن پردیس میں بیچارے بیٹھے ہوئے اس زمانے کے لوگ وہ صحیح لوگ تھے. ایک پردیسی ہے مسافر ہے اس کا پھر بھی ادب سے آ کے بیٹھ جاتے ہوں گے، وہ لوگ صحیح ہوتے. آپ تو دیکھیں گے جی بڑے پتھر لگے سونے لگے چاندی لگے گی، یہ اور ہے. تو اصل مزاج ان لوگوں کا ہے. صحیح وہ لوگ تھے جو غریبوں کے پاس اپنے مرتبے کے باوجود جایا کرتے. ان بادشاہوں کی قدر کرو جو درویش کے پاس جایا کرتے. یہ بادشاہی اور درویش کے پاس جانا جو ہے ایک لحاظ سے چاہے وہ اپنی بادشاہت کے قیام کو لے جاتے تھے، جانتے تھے کہ یہ لوگ پاورفل ہیں، پھر بھی ایک بڑی بات ہوتی ہے کہ بادشاہ کا کسی درویش کے پاس چل کے جانا بادشاہ کے لیے عافیت ہے. درویش کا بادشاہ کے پاس چل کے جانا درویش کے لیے بڑا نام ہے. بارہ مطلب یہ بات آپ غور کرو. تو دنیا کیا ہے دین کیا ہے، یہ مزاج ہیں دونوں اور یہ ہوتا ہی رہتا ہے، رجوع ہوتا ہی رہتا ہے. زندگی کو طویل بنانے کی آرزو جو ہے یہ دنیا داری ہے اور مختصر کرنے کی آرزو بغاوت ہے. چلنے تو جیسی چل رہی ہے. کیا ہونا چاہیے؟ اس کا حکم ہے چل رہا ہے. جب اس کا حکم ہوگا یہ بند ہے. ہم اس کے حکم کے اندر جو ہے نا اب باغی نہ پائے جائیں، غافل نہ پائے جائیں. تم دعا مانگ دو یا اللہ، اگر کبھی اللہ آ جائے تمہاری بات میں یا اللہ کہنے پر تو تمہارے گھر کی حالت ایسی ہونی چاہیے کہ اللہ ناراض نہ ہو.
جہاں بلا رہے ہو اس جگہ کا حالت اچھی ہونی چاہیے. جس کمرے میں تم نے مصلی بچھایا اس کمرے کے حالات اچھے ہونے چاہیے. جس زبان سے تم مطلب اللہ کو پکار رہے ہو اس زبان پر غیر اللہ کی بات نہیں نکلنی چاہیے. بہت لغویات نہیں ہونی چاہیے زبان پر. خالی اللہ کے خوف سے زبان کی اصلاح کر لو, فقیر ہو گئے. تم خالی بدلے میں گلہ کرنا چھوڑ دو, فقیر ہو گئے. شکایت کرنی چھوڑ دو, تقاضا کرنا چھوڑ دو. کوئی ایک کام اللہ کے نام میں کر لو تو فقیر ہو گئے. جتنے لوگ فقیر دنیا میں ہوئے درویش ہوئے, اور بلکہ پیغمبر بھی, ان سے پوچھا جائے نا کہ آپ کو یہ ساری زندگی میں اصل بات کیا ہے, اللہ تعالیٰ جتنے پیغمبر بیان کیے سب کے ساتھ ایک ایک صرف واقعہ بیان ہوا. بس اتنے سے واقعے سے مطلب ایک پکا پیغمبر ہے. ادھر آپ فقیروں کو جا کے دیکھو کہ کوئی آدمی کچھ کہے گا, ایک ایک بات کہے گا, ایک بات سے سارے فیصلے ہوئے. ایک جگہ نے بتایا تھا کہ وہ جا رہا ہے, گھر کو جا رہا ہے, اس میں شراب پیتا تھا, کہ شراب کے نشے میں گھر جا رہا ہے, تو راستے میں ایک کاغذ پر لکھا ہوا تھا لفظ اللہ, اٹھا لیا اور بیچارہ مطلب گھبرا گیا, اٹھایا اور اٹھا کے گھر لگایا, خوشبو لگائی, رکھ دیا, جیسے کیا سو گئے. اس رات سارے جتنے بھی درویش تھے سب میں اعلان ہو گیا کہ یہ آدمی جو ہے اس رینک میں آج سے شامل کر دیا گیا, اور اس کے پاس جا کے مبارک ہے. وہ درویش کے وقت گھر میں چل گیا ہے, مبارک ہو آپ کو, مجھے یہ مرتبہ ملا, کہتا ہے مجھے غریب کیا مرتبہ, میں ایسے قابل نہیں ہوں. تم لوگ آ گئے, کس طرح آ گئے ہو؟ انہوں نے کہا ہم خود چل کے آئے ہیں. اصلی بات ہے تم بتاؤ کہ کیا ہوا. کہتا ہے میں تو عبادت کوئی نہیں کی, مجھے پتہ نہیں کیا ہوا, کیا نہیں ہوا. میں کہا بس دیکھ یہ کیا ہوا, یہ واقعہ ہوا, کوئی کام ہوا. کہتے کام تو مجھے نہیں پتا, نشے کے عالم میں کوئی کام ہو گیا, یہ ایک اللہ کا اسم تھا لکھا ہوا, خوشبو لگائی رکھ دیا. کہتے میں اللہ کا جواب سن لے. اللہ نے کہا تو میرے نام کو خوشبو لگائی, میں تیرا نام خوشبودار بنا دوں گا. یہ تو ایک مطلب ایک اللہ ہے, تو اللہ تو ہوتا ہی مطلب شاہی مزاج کا نام ہے. اللہ کو فارمولے میں تم انکار کرتے ہو, چلے ہو تم. اللہ فارمولہ تو نہیں ہے نا, وہ جو اول اور آخر کا اپنا نام صفت رکھ رہا ہے, ظاہر اور باطن رکھ رہا ہے, رحمان اور رحیم رکھ رہا ہے, قادر و قہار بھی رکھ رہا ہے, اس سے پھر لینا فیل تو بہت آسان ہے کہ دونوں ٹیمیں اس کے بعد ہے. صرف ایک بات ہے, منافق کو نہیں چھوڑے گا, خیر الماکرین ہے. اگر ماکرین میں مان کے جاؤ گے نا پھر تم نہیں بڑھ سکتے. خالص کافر ہو کے جاؤ گے تب بھی فیض پا سکتے ہو. تو اللہ تعالیٰ مطلب تمہارے رحم کرے. وہ کافر معاشرہ اسلام سے پہلے سارا کافر معاشرہ, لیکن سچے کافر تھے وہ. ایک بات یاد, کافر تھے تو کافر تھے سچے لوگ, اور پھر اسلام وہاں نافذ کرا دیا, وہاں اپنی رحمت بھیج دی, رحمت اللہ علیہ کو بھیج دیا. جو معاشرے تباہ ہونے کے قابل, آپ کہتے نہیں اسلام سے پہلے عرب معاشرے کی تباہ کاریاں, وہ تباہ کاریوں پر رحمت سازیاں کیسے ہوگی ساری, دیکھا آپ نے. تو مدعا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ضروری نہیں کہ ہر کافر کو برباد ہی کر دے, اس میں انعام بھی کر سکتا ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ سے باز لینا بہت آسان ہے, اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم رحم لینا اور بھی آسان ہے, نامی رحمت ہے. تم ڈرتے کس اسلام سے ہو, مجھے سمجھ نہیں آ رہا. تم مولوی نے کچھ بنا دیا تم لوگوں کو گھبراہٹ, اور تمہاری محبت پیسے کی یہ تمہیں برباد کر گئی. پیسے کی محبت چھوڑ دو, پیسہ تو محبت کے باوجود نہیں آیا اللہ کے فضل سے تمہارے پاس. غریب قوم تو تم پیسے ہو, غریب ہو اور پھر پیسے کی محبت میں خصیص ہو تو پھر تو بڑی بربادی ہے. کہتے ہیں دنیا میں سب سے زیادہ بدقسمت کون ہے, جو غریب ہو اور سمجھ دل ہو. جو غریب ہے اور سمجھ دل ہے, ظالم ہے, یہ بڑا بدقسمت انسان ہے. تو واقعات سارے ہیں کہ تمہارے لیے تو بڑی آسانی بات ہے کہ تم دل کو اپنے تنگ نہ کرو, آزاد ہو جاؤ. تو اللہ جو ہے وہ رحم کرنے والا ہے. اللہ نے اپنے بارے میں فرما دیا, آپ کو نسخہ بتاتا ہوں. اللہ نے کہا کہ میں اللہ ہوں, کائنات کا مالک, اور میں کام میں کرتا ہوں کہ میں ظلمات سے نکال کر لوگوں کو نور میں داخل کرتا ہوں, اندھیرے سے نکال کر روشنی میں داخل کرنا. گویا کہ روشنی میں جانا تمہارا کام نہیں ہے, اس کام سے سبکدوش ہو جاؤ. یہ تمہاری ڈیوٹی نہیں ہے کہ میں روشنی میں جانا چاہتا ہوں, میں روشنی تلاش کر رہا ہوں نا. روشنی جس نے تمہاری نگاہ کو بینائی دی ہے, آنکھ میں, وہی دیتا ہے روشنی. جس نے سورج کو روشن کیا وہی روشنی دیتا ہے, چاند کو روشن کیا, ستاروں کو روشن کیا, تمہارے آپ کو منور کیا, آنکھ منور کی, دل منور کیا, خیال منور کیا, وہی دیتا ہے ایمان کا نور. کہتا میں ظلمات سے نور میں داخل کرتا ہوں. میں معاف کرنے والا, تو میں ہوں گناہ معاف کرنے والا, اور ایسا بڑا گناہ جو ہے کوئی نہیں جو میں معاف نہ کر سکتا.
پھر مطلب بچما ایسے کہ تم منافقت نہ کرو. توبہ کرتے ہو تو پھر نیا گناہ کیے تلاش میں توبہ کرتے ہو، یہ بری بات. اس لیے توبہ کرتے ہو توبہ کرو. اللہ تعالیٰ جب وہ رحم فرمانے والا ہے، گناہ معاف کرتا ہوں اور پھر گناہوں کو میں نیکیوں میں بدلتا ہوں. اور رزق کے معاملے اللہ تعالیٰ کا رزق کے معاملے میں ترزق من تشاء بغیر حساب، جس کو چاہتا ہے تو بے حساب دیتا ہے. یعنی رزق دیتا ہے تو بے حساب دیتا ہے. تم اس کا حساب نہ کرو، وہ تمہارے سے حساب نہیں کرے گا. اور اگر اللہ کو تم ثابت کرنے لگ جاؤ کہ اللہ نہیں ہے، ساری عمر ثابت کرتے رہ جاؤ کہ تم قابو ہو گئے، پاگل ہو گئے، وہ تمہیں پھر پاگل کر دے گا. پھر فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، پھر مرض بڑھتا جائے گا. یا تو اللہ کو چھوڑ دو اس کے حال پر، آپ ایک طرف ہو جاؤ اور تم کر نہیں سکتے. تم اللہ کے ساتھ جب بات کرنی ہے تو محبت کی بات کرو. یہ تقریر کیا بنائیے، جو بنائیے ٹھیک بنائیے. اللہ نے کیا طریقہ ہے، تقریر کیسے بنائی اللہ نے، جو بنائی ٹھیک بنائی. یہ انسان کا سمجھایا، جو بنایا ٹھیک بنایا. یہ ہمارے ملک میں کیا ہو رہا ہے، جو ہو رہا ہے ٹھیک ہو رہا ہے. اللہ کے ساتھ ڈیل کرنے کا طریقہ یہ ہے، آپ اللہ کے ساتھ تائید میں اوبیڈینٹ ہو جاؤ. کیا ہو جاؤ؟ تائید میں اللہ کے تابعدار ہو جاؤ. اللہ کی بات میں تنقید نہ کرنا. وہ ایک بات اس کو گوارا نہیں ہے کہ تنقید نہ کرنا، اس کی بات کرنا. کہتا باجی مجھ سے یہ نہیں پوچھا میں نے ایسا کیوں کیا ہے، بلکہ تیار ہو جاؤ کہ میں نے تم سے پوچھنا ہے کہ تم نے یہ کیوں کیا. تو سوال کا حق اس نے اپنے پاس محفوظ رکھا ہے. اس لیے تم سوال اس سے کچھ نہ کرو، دیکھتے جاؤ اس کی اور ان کے، اور معافی مانگتے جاؤ. تمہارے لیے عاقبت یہ بہتر ہے، دنیا بھی بہتر ہے. میلہ اس نے دکھایا ہے، 4 دن ہے، آنکھیں کمزور ہونے والی ہیں، واقعات بدلنے والے، رنگ چہرے کے ویسے ختم ہو جائیں گے، حالات زمانہ بدل جائیں گے، منظر بدل جائے گا، پس منظر بدل جائے گا، تم خود بدل جاؤ گے. اس میلے کو دیکھو، اللہ کا شکر ادا کرو اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے گن گاؤ، اور پھر چپکے سے چلے جاؤ. پھر اور قومیں آ جائیں گی، پھر تم لوگ جائیں گے اور پرانے زمانے کے لوگ ہو جاؤ گے. ہر قدیم زمانہ اپنے زمانے کے جدید زمانہ تھا. بڑی جدید تہذیبیں تھی وہ. ہم جدید لوگ ہیں، ہم کیا جانے. وہ جدید لوگ بیچارے پرانے زمانے کے، اور آپ لوگ اب آ گئے، آپ جدید کہتے جا رہے ہو. آنے والے لوگ تمہیں کہیں گے کہ وہ بیچارے پرانے زمانے میں پسماندہ قومیں ہوتی تھی، رہتی تھی لاہور میں. یہاں کسی زمانے میں شہر ہوتا تھا، آپ کو پتہ ہی ہوگا، ضرور ہوگا. تو واقعہ ختم ہو جائے گا، اس وقت آپ پھر نہیں ہوں گے، آپ ہی نہیں ہوں گے. تو کتنی صدیاں پھر بیت جائیں گی، پھر پتہ نہیں کیا واقعہ ہوگا. بہرحال آپ جب تک آپ ہو اس کے شکر میں رہو، اس کے تعلق میں رہو، اور یہی زندگی کے ہونے کا اچھا عمل ہے. آپ اس فاصلے کو درمیان میں عمل نہ پیدا کرتے، تو اس کی نعمتوں کو غریبوں کے کام میں لاؤ. جس کی بات نعمت نہیں ہے اس کو دو. ہاں سوال کرو آپ.